تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع، یہ درود پاک کے فضائل پر مشتمل بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہی حکایت پیش کرتا ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد بن رسلان رحمۃ اللہ علیہ کے کئی معتبر اور ثقہ ساتھیوں نے بتایا کہ انہیں خواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں میری کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع یہ کتاب پیش کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پڑھا اور پسند فرمایا۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں یہ طویل خواب تھا جسے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کتاب کی مقبولیت کی امید کرتا ہوں، اور دنیا و آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا امیدوار ہوں۔ مزید علامہ سخاوی جنہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی ارشاد فرماتے ہیں تم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان کا خوب ذکر خیر کرتے رہو، اور دل و زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک تمہارے ناموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہوا کرتے ہیں، نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری، مرکزی مجلس شورا کی رکنیت کا انہیں بہت پہلے سے جب شورا بنی تبھی سے شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ ہم مدنی چینل پر ان کے پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ آپ بہت اچھے قاری بھی ہیں، بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھے مبلغ بھی ہیں، اور الحمدللہ پورے ملک پاکستان کے دعوت اسلامی کے نگران بھی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام میں آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ۔ آج بھی حساب سے بہت پیارے پیارے واقعات سننے ہیں، اور عشق رسول سے معمور کلام بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے یدی آج کن عاشقان رسول کا واقعہ پہلے بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی برکتیں جو دیکھی، ان میں یہ بھی دیکھا کہ جب میری شادی ہوئی تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ طلبہ ہونے چاہیے، دینی طلبہ ہوں، ان کی برکت سے جماعت سے نماز پڑھیں گے، دینی فائدے حاصل ہوں گے، دینی طلبہ کی خدمت کریں گے۔ اور بات درست بھی ہے، دینی طلبہ کی خدمت کی جائے گی تو ثواب اجر ملتا ہے، دینی کام میں معاونت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس امید پر بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ان دینی طلبہ کے ساتھ میرا معاملہ ہو، حشر ہو۔ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ طلبہ بڑھتے گئے۔ اب جب ان کی کثرت ہوئی تو ان کا انتظام اور اہتمام اور انصرام، قیام و طعام، تو یہ جب معاملات ہوئے تو کہتے ہیں کہ اب مجھے ظاہر ہے کہ کچھ آزمائشیں ہوئیں، اور اس وجہ سے میں دنیا کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اب دنیا نے مجھے شکار کیا،
دن رات اسی کشمکش میں، کسب معاش میں پھنس گیا۔ تو میرے بعض مخلص دوست مجھے منع کرتے رہے، لیکن میں نے ان کی نصیحت نہیں مانی، میں اسی مشغلے میں رہا، حتیٰ کہ میں نے خواب میں حوروں جیسی لڑکیاں دیکھی، بہت حسین تھیں، انہوں نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ میری طرف آ رہی ہیں۔ جو میرے قریب آ گئی تو ان میں سے میں نے ایک کو پہچانا، وہ میری نانی صاحبہ تھی، جو کہ سیدزادی تھیں، بہت نیک اور پارسا اور نیک خاتون تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، پوچھا آپ فوت نہیں ہو گئی تھی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اللہ پاک کے دربار میں کیا معاملہ ہوا آپ کا؟ اللہ نے بڑا نوازا، بہت کرم فرمایا، بہت فضل فرمایا، بہت عزت فرمائی، بہت اکرام فرمایا، میں تو خاتون جنت کے پڑوس میں رہتی ہوں، اللہ اور وہ تشریف لا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ خاتون جنت آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہزادی تشریف لائیں تو نور کا حالہ بن گیا۔ اے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ذوالنورین، دو نور والے۔ کس وجہ سے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، سبحان اللہ۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسرے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم کسی ایک کے پاس دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو ایک کا انتقال ہوا تو دوسری شہزادی کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے ساتھ فرمایا، اور یہ سعادت جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو سعادت یہ حاصل نہیں ہوئی کہ دو نبی کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے۔ خیر، وہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہزادی تشریف لائیں تو نور ہی نور، نور کا حالہ بن گیا۔ فرمایا کیا یہ خاتون جنت نے فرمایا کیا یہ احمد بن ثابت ہیں جو آقا پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں؟ انہیں عرض کی جی ہاں یہی ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس پاک کی توفیق دی۔ یہ سن کر خاتون جنت نے فرمایا کیا تجھے ہو گیا؟ دنیا میں مشغول ہو کے ہم سے ہٹ گیا؟ تو دنیاوی مشاغل ترک کر اور یہ اہتمام چھوڑ دے۔ عرض کی بہت اچھا۔ فرمایا ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تو ہمارے ساتھ آقا کے دربار میں چل۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام تجھ سے عہد لیں گے، آئندہ تو نے دنیا کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ کہتے ہم چلتے رہے، خواب میں تو ایک شہر آیا جسے میں نہیں پہچانتا، تو بہت سارے لوگ بلند آواز سے درود پڑھ رہے، سبحان اللہ۔ کہتے میں نے بھی پڑھنا شروع کیا، میں چلتا بھی رہا، یہاں تک کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ خاتون جنت کی برکت سے بارگاہ رسالت میں حاضری ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام عشرہ مبشرہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی 10 صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منبر منور پر نام لے لے کر فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، دیگر 6 اور صحابہ کو بھی۔ تو ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی، مگر بالخصوص ان کا نام لے کر ایک مجلس ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں میرے نبی نے نواز دیا سب کو۔ اچھا، یہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ وہ خواب میں بھی ساتھی، اور آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں بکری کا بازو، اس کا پیس دیکھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی حیات پاک میں، ظاہری حیات پاک میں بکری کی دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ اچھا، اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی کہ جلد پک جاتا ہے، کچا نہیں رہتا، نرم ہوتا ہے، اور جلد ہضم بھی ہوتا ہے۔ خیر، پیارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، مٹن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ صحابہ سے گفتگو بھی چل رہی تھی۔ کہتے میں ادب کی وجہ، بزرگ کہتے ہیں کہ میں ادب کی وجہ سے رک گیا اور دل میں کہا آقا کھانے سے فارغ ہوں گے تو سلام عرض کروں گا۔ ساتھ آنے والے جو لوگ تھے وہ دروشی پڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ میں آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کرتا رہا، اور انہی
لوگوں کے بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. اللہ اکبر. ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، آپ خوش ہو کے بار بار درود. جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پہ اے غم زدوں کے یار درود. دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود. اے حسن خار غم کو دل سے نکال. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں یہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، فرما رہے ہیں کہ دل سے غم کے کانٹے کو نکال دے. غم زدوں کی ہے غم غسار درود. درود پڑھ، غم غلط ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہیے بزرگ بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے ان کا اتنا وہ ذوق والا واقعہ بیان فرمایا. ان کے کئی واقعات ماشاءاللہ ملتے ہیں زیارت رسول کے، اور اس پر علماء نے باقاعدہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. بارہا زیارت کرنے والے یہ بزرگ. سبحان کئیاں نو روز ہندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، کئی ترس دینے آقا دے دیدار واسطے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے والد شاہ عبد الرحیم، ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بار بہت شدید بخار ہوا، مجھے لگا کہ بس موت آ گئی. بیماری کی ان ایام میں مجھ پر غنودگی چھائی، تو میں نے کیا دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لائے. فرما رہے ہیں بیٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. غالباً اسی طرف سے آئیں گے جس طرح تمہاری چار پائی کی پائنتی ہے جس طرح پیروں کی پاؤں ہو طرف رہے سے، وہ اپنی چار پائی پھیر لو تاکہ تمہارے پاؤں حضور کی طرف نہ ہو. دیکھیے بعد اب بانصیب، ہیں. یہ جتنے نصیبوں والے نا یہ ادب والے لوگ، ہم عشق کے بندے ہیں، ہائے ہائے. کیوں بات پڑے. ہاں واقعی اللہ کرے ہم عشق کے بندے بن جائیں بھائی. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ افاقہ ہوا تو گفتگو کرنے کی طاقت نہیں تھی. میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی کو پھیر دے. انہیں رخ بدلا ہی تھا کہ آقا تشریف لے آئے. آئے آئے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی. کیف حالک یا بنیا، بیٹے کیا حال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر شاہ عبد الرحیم فرماتے کہ مجھے اتنی لذت آئی، اتنا مزہ آیا کہ مجھے تو وجد آ گئی اور میری عجیب حالت ہو گئی. آقا فرما رہے ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گود مبارک میں لے لی. آپ کی مبارک داڑھی میرے سر پر تھی اور مبارک قمیص سے اب میں رونے لگا. ذوق میں دیوانوں کو رونے سے کام، اس شاک کو رونے سے کام. اچھا پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ میری حالت پرسکون ہوئی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصہ ہو گیا، شوق ہے کہ آقا کے منہ مبارک، داڑھی کے، سر کے بال مبارک مجھے مل جائیں تو کیا بات ہے. کہتے میں نے سوچا ہی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مجھے عنایت فرمائے.
اچھا پھر مجھے خیال آیا کہ میں جب جاگوں گا، یہ تو خواب کا معاملہ ہے نا، پھر یہ بال میرے پاس ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تسلی دی، بیٹا یہ دونوں بال مبارک تمہارے پاس رہیں گے۔ دل کی بات کو جان لی۔ دل کی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کیا چیز چھپے گی؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، غیب کی کوئی اور بات کیا چھپنی تھی جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا یابی کی دعا دی، لمبی عمر کی بشارت دی۔ کہتے مجھے اسی وقت سکون آ گیا، آرام آ گیا۔ کہتے میں نے چراغ منگوایا، اب دل میں ہے کہ منہ مبارک کی زیارت تو کروں جو خواب میں عطا ہوئے ہیں، اور وہ منہ مبارک تو نہیں تھے۔ بڑا میں غمگین ہو گیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں رجوع کیا دل ہی دل میں، تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جلوہ فرمائے، فرما رہے ہیں بیٹا ہوش کر، میں نے دونوں مبارک بال تیرے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھ دیے، وہاں سے لے لو۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جاگا، تکیے کے نیچے سے بال میں نے لے لیے، سبحان اللہ۔ پھر ایک پاکیزہ جگہ میں بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ میں نے ان کو سیو کر دیا۔ بخار کے بعد کمزوری غالب آ گئی تھی، اب حاضرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کا وقت آ گئے، وہ رونے لگے۔ اچھا ویکنیس کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں، تو میں اشاروں سے کرتا رہا کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر مجھے جب قوت ہوئی میں تندرست ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ دونوں بال مبارک جو محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ان میں خاص بات یہ تھی دونوں آپس میں ملے رہتے تھے، اور جب درود پڑھا جاتا وہ دونوں بال مبارک علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کاش محبوب کے مبارک گیسوں کا صدقہ، منہ مبارک کا صدقہ ہمیں مل جائے، دنیا آخرت سمر جائے ہمارے۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ افکن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسوں، آمین۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ اللہ کی قسم گلیاں مہک جاتی ہیں۔ کب؟ جب محبوب گزرتے ہیں۔ یہ کیسے گیسو ہیں؟ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ گیسوؤں کی مبارک زلفوں کی خوشبو جب پھیلتی ہے تو ہر طرف خوشبو خوشبو، خدا کی قسم پھیل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کیا کہوں کیسے ہیں پیارے تیرے پیارے گیسو، دونوں عارض ہیں دوحا لیل کے پارے گیسو، کس لیے انبر سارا نہ ہو سارے گیسو، گیسو کس کے ہیں یہ پیارے ہیں تمہارے گیسو، ہوں نہ کیوں رحمت حق حق میں ہمارے گیسو۔ یہ کیا شان ہے، کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ ہونا کیوں رحمت حق حق میں ہمارے گیسو، گیسو جانے کرم ہیں یہ تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن مبارک ہی معجزہ ہے، اور بال مبارک بھی معجزہ ہے۔ یہ بھی ایک معجزے والی صورت ہے کہ آج بھی جو منہ مبارک ہیں تو بارہا یہ دیکھا جاتا ہے کہ بادل سایہ کر لیتے ہیں اور دروشی پڑھا جاتا ہے تو منہ مبارک کھلنے لگتے ہیں اور بڑھتے ہیں، بال مبارک بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے ایسے اشاق سے ملاقات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بال مبارک تھا، اب اس کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، گچھا بن گئے۔ اور بعض کے پاس زلف مبارک کے بال تو کتنے دراز ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ابراہیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی، ان کی کنیت ابو اسحاق اور شیرازی ہیں، شافعی تھے آپ، بہت کتابیں آپ نے لکھی۔ ان کی کرامت تھی کہ بغداد میں رہتے ہوئے کعبہ اپنے سامنے پاتے تھے، سامنے دیکھتے تھے۔ کئی مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ کو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، عالم رؤیا میں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے جس کے سبب دنیا اور آخرت کے لیے میں ذخیرہ کروں، دنیا میں عزت ملے، شرف ملے، آخرت میں نجات ملے۔ فرمایا شیخ دوسروں کے لیے سلامتی کرو، تم کو بھی سلامتی عطا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت
ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش رہا کرتے تھے. کیوں خوش رہا کرتے تھے؟ کہتے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا شیخ. اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر فخر کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو ابو ہریرہ فرمایا تو وہ اس پر فخر کر رہے ہیں, کسی کو ابو تراب فرمایا وہ اس پر فخر کر رہے ہیں. کیا بات, شیخ کا لقب ملا. سبحان اللہ. اچھا ایک اور واقعہ اسی طرح, ابراہیم بن علی بن عمر مطبولی انصاری احمدی صوفی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے زمانے کے ولی تھے یہ, اور ولیوں کے امام, بہت بڑے ولی تھے. ان کی بے شمار کرامتیں تھیں. آپ خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے. اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی والدہ سے کیا, اپنی امی سے کیا. والدہ نے کہا بیٹا بندے کا کمال تو یہ ہے خواب میں نہیں بیداری میں نبی کی زیارت کرے. سبحان اللہ. اللہ, ماں بھی ماں تھی بھائی, دیکھو بھائی سبحان اللہ, ماں بھی عاشقہ رسول تھی. اچھا جب اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا, یعنی پہلے خواب میں زیارت کرتے تھے, پھر بیداری میں زیارت کرنے لگے, اور پھر ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے کاموں کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے. سبحان تو اب آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا اب تو کامل مردوں کی فہرست میں شامل ہوا ہے. اللہ. کیسی سوچ دے دی ماں نے. تو اس میں ماؤں کے لیے بھی کتنی نصیحت ہے کہ بچوں کو ٹارگٹ بھی کیسا دینا ہے. ہاں دیکھیں یہ کیسی مائیں تھیں. اور اب مقابلے کہ بیٹا تو پیچھے رہ گیا, تیرے وہ چچا کو دیکھ, اس کا بیٹا کدھر پہنچ گیا, وہ تو یو کے جا رہا ہے, اس نے ویزا لگوا لیا, تو پیچھے رہ گیا. اس کی گاڑی نہیں دیکھی تو نے اس کا وہ بینک بیلنس نہیں تجھے پتا. ارے بھائی جو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کے شکر گزار بنے, جس کے حلال کمائیں کھائیں, اور بچوں کو دین سکھائیں. دنیاوی معاملات میں تو سب کو دھن لگی ہوئی ہے. ارے بھائی آخرت کی بات کرو نا یار. اچھا جو آخرت بنانا چاہے گا, چونگے میں دنیا بن نہیں جائے گی, بنتی ہے دنیا تو پیچھے پیچھے ہاتھ مان کر آتی ہے بھائی. خیر یہ والدہ نے ان کو یہ ذہن دیا اور تربیت کی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے خانقاہ کی عمارت بنانی تھی, برکت الحاج ایک مقام کے نام ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس تعلق سے مشورہ کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابراہیم اس کو یہاں تعمیر کر دو, حاجیوں کے لیے پناہ گاہ ہوگی, بھولے بھٹکے مسافر بھی یہاں ٹھہر جائیں گے. یہ عمارت مصر سے مشرق کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو دور کرنے والی, مٹانے والی ہوگی. میرے نبی نے غیب کی خبریں بتا دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا پھر یہ بزرگ جو ہیں یہ کھجوروں کے درخت لگانے میں مصروف ہوئے. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کنواں کہاں بنانا ٹھیک رہے گا. تو اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مشورہ کیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ الکریم کل میں تمہارے پاس علی کو بھیجوں گا رضی اللہ تعالی, وہ تمہیں وہ کنواں بتائیں گے جس کنویں سے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اپنی بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے. صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں, ایک خط کھینچ کر, لکیر کھینچ کر, لائن کھینچ کر وہ نشاندہی کر دی گئی کہ یہاں. اچھا کہتے ہیں وہاں کھدائی کروائی تو واقعی کنواں مل گئے. اچھا بہت بڑا کنواں تھا. یہ کہتے ہیں کہ اب بھی جب یہ واقعہ بیان کیا گیا اب بھی وہ کنواں باغ میں موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ایسا ہے جسے خیر ورا نے نہ دیا, کوئی ایسا بھی ہے کیا جس کو خدا نے نہ دیا. جس کو تم نے دیا اللہ نے اس کو بخشا, جس کو تم نے نہ دیا اس کو خدا نے نہ دیا. آپ کے رب نے دیا آپ کو فضل کلی, وہ دیا تم کو جو اوروں کو خدا نے نہ دیا. وہ فضائل تمہیں بخشے ہیں خدا نے جن کا آپ کے غیر میں امکان بھی آنے نہ دیا. اللہ اکبر. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی نواز رہے, اب بھی نواز رہے. کمی تو ادھر ہی ہے, کمزوری تو ادھر ہی ہے. مدری چینل کے ناظرین, ہم نے بزرگان دین کے واقعات سنے, عاشقان رسول کے واقعات سنے کہ کیسے انہیں دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا,
کیسا ان کا عشق برا انداز تھا، ادب والا انداز تھا، محبت والا انداز تھا، کس طرح یاد مصطفیٰ کیا کرتے۔ اور یہ جو آخری واقعہ ہم نے سنا، ایسا حیران کن واقعہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ بارگاہ رسالت میں گویا حاضر ہی رہتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا کرتے۔ کیا بات ہے، اللہ کیا پاک ہمیں ان اولیاء کرام کا، ان عاشقان رسول کا فیضان نصیب فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں ہم وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں، آئیے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور عالم، پوری دنیا میں یہ پاپولر ترین کلام ہے، عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے۔ بہت ساری حاجات کو یہ قصیدہ بردہ جو پورا کرنے والا ہے۔ جو شخص زیارت رسول سے مشرف ہونا چاہے، 7 راتوں تک مسلسل قصیدہ بردہ باوضو حالت میں پڑھے اور سو جائے، انشاءاللہ الکریم زیارت رسول سے مستفیض ہوگا، انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔